انفارمیٹو تراب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، انسان کسی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق ایک مستقل نوح کی حیثیت سے ہوئی۔ اس کا ظہور دوسری انواع کے نتیجے میں ہوا، نہ اس کی خصوصیت ارتقائی مراحل کا نتیجہ ہے اور نہ ہی وہ خود فطری انتخاب کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ رب الارباب نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے عمر سے پیدا فرمایا، بے نہیں اللہ رب الارباب نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ اور اگر سائنسی حوالہ جات یا ماہر ارتقاء کی مانے تو وہ لوگ اس حوالہ سے کوئی مثبت اور مستند دلائل نہیں دے سکے، بلکہ وہ تمام ارتقائی مراحل کھوکھلے اور بے بنیاد ہیں۔ ناظرین گرامی، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ اس سے قبل کہ اس قیمتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے صدا کی جا رہی ہے کہ میرے اس چینل دا انفارمیٹو تراب کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ محترم دوستو، جیسے کہ قبل اس سے تذکرہ ہو چکا کہ اللہ رب الارباب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ عمر سے پیدا فرمایا، یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کسی کو بھی بغیر باپ یا بغیر ماں یا بغیر ماں باپ کی تخلیق فرما سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک خاص اندازے سے پیدا فرمایا، بے نہیں کچھ اس طرح سے تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی۔ حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ ہے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زندہ، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے خلق کیا گیا، یعنی ایک زندہ چیز سے خلق کیا گیا، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک روز سو رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سرہانے ایک عورت کو پایا، فرمانے لگے کون ہو تم؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے فرمایا عورت۔ فرمانے لگے تمہیں کیوں تخلیق کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں تنہائی کا شکار ہونے لگے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے بائیں جناب سے ایک پسلی کو نکالا اور پھر اس پر گوشت چڑھا دیا۔ یوں حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو تخلیق کیا گیا۔ یوں ملائکہ نے عرض کی کہ اس کو امرات کیوں کہا جاتا ہے؟ آواز قدرت آئی کیونکہ یہ مرد سے پیدا ہوئی۔ فرمانے لگے ان کا نام کیا ہے؟ کہا حوا، کیونکہ یہ زندہ سے خلق کی گئی ہے۔ اس کا تذکرہ کئی احادیث کی مستند کتب میں بھی درج ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث کچھ یوں درج ہے کہ عورت مثل ہے تیری پسلی کے، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فقط اسی حالت میں اٹھا سکو گے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی تخلیق کے بارے میں کئی مختلف روایات ہیں، جیسے کئی روایتوں میں ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور کچھ روایتوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد پیدا فرمایا گیا۔ لیکن محترم دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے خلق کیا گیا۔ جیسے ارشاد الہی ہوا، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں جاؤ اور جو دل چاہے کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ غلطی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ بے نہیں ایک اور جگہ ارشاد رب الارباب ہوتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو کہ اس نے سب انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے جوڑے بنائے۔ دوستو، اللہ رب الکریم کے لیے آدم علیہ السلام کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، کیونکہ جب انسان تخلیق کے مراحل کو بھول چکا تھا تو پھر اللہ رب الارباب نے اپنے اعجاز سے معجزہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کیا۔ اس کے علاوہ اگر تاریخی اوراق کو کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو تب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، تو اللہ رب الکریم نے جنت سے دو کووں کو بھیجا جنہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ پھر بہن ہی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر دفنا دیا۔ پھر اسی ترکیب کو دیکھتے ہوئے قابیل نے بھی حابیل کو دفنا دیا۔ یہ کوے بھی بغیر ماں اور باپ کے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت حوا کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ نساء میں کچھ یوں مذکور ہے کہ ہم نے تمہیں ایک شخص سے پیدا فرمایا اور پھر اس کا جوڑا بنایا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث درج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے متعلق بھلائی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ وہ تیری پسلی سے پیدا فرمائی گئی، اور پسلی کا سب سے نرم حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہے، اور اگر اس کو جلد بازی میں صحیح کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو یہ تیری ہی رہے گی۔ ناظرین گرامی قدر، ان احادیث اور آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اماں حوا سلام اللہ علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے خلق فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں مروی ہے کہ ایک روز آدم علیہ السلام جنت میں خاموش بیٹھے تھے
کہ پردہ وحدت سے ارشاد الہی ہوا، اے آدم یوں چپ کیوں بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے، اے میرے خدا، آپ عالم بے ذات صدور ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیوں حضرت آدم علیہ السلام کے اس حال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کی پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہ کو خلق کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، والسلام فی امان اللہ۔